اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، واوفوا بعہدی، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وایای فارہبون، مجھ ہی سے ڈرو، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور پہلے کافر نہ بنو، یا اس قرآن کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو بدلے میں تھوڑی قیمت مت خریدو، وایای فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ خلط ملط کرو، وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ چار رکوع اس تو پہلے سورت بقرہ نے ہو گئے اور انہاں وچ اللہ تعالیٰ پہلے رکوعے وچ ایمان والے نیاں صفات بیان کیتیاں، کفار نی مذمت بیان کیتی دو آیتاں چ، اس تو بعد پورا رکوع منافقین نے متعلق، تریہ رکوع جڑا وہ اللہ تعالیٰ نیاں نعمتاں اور اپنی وحدانیت اور توحید نے بیان ہے، اسا سنیا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتاں بیان فرمائیاں، اور نال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور قرآن نے حقانیت، اور اس تو بعد وچ ایک رکوعے وچ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے واقعہ بیان فرمایا۔ تو عمومی نعمتاں نے بیان کرنے تو بعد ہن اللہ تعالیٰ ایک اس قوم نے ذکر کرنے پین جس قوم تے اللہ تعالیٰ خاص نعمتاں نازل فرمائیاں، اور ہتھوں شروع ہونیاں پیان بنی اسرائیل نہ تذکرہ، اور انہاں اتے انعامات، اور انعامات نہیں واتے نہ جڑوے ناقدری کی تھی، تو اس ناقدری تے اللہ تعالیٰ جڑا انہاں تے عذاب نازل کیتے ہیں، اور انہاں تے جڑیاں مصیبتاں اور تکلیفاں آئیاں، تو اللہ تعالیٰ اس نے بھی اتھے ذکر کیتا انہاں تمام، اتھوں گن کے تے 14واں رکوع نے آخر تک 15واں اور 16واں وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر ہے، تو 14ویں رکوعے تک گویا سپارے نے ختم تک 3 پاواں وچ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیتا۔ یہ بن چکا دیا چونکہ ذکر بنی اسرائیل نہ بار بار آونا، اور یہ تقریباً پورا 3 پا انہوں نے ذکر ہے، تو انہوں نے متعلق میں ابتدائی انہوں نے جڑے حالات ہیں ان 2-4 گلہ صرف عرض کر دینا کہ بنی اسرائیل جڑا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نا نام ہے، یعقوب اور عیس ان 2 جڑواں بھائی پیدا ہوئے ہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیٹے، تھوڑے جے اتنے لگیا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل ابتدا ون، ابراہیم علیہ السلام نے 2 بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ 12 بیٹے دیتے، اور ان 12 بیٹے چو بے شمار اگے نسل چلی، یہ جتنے عرب ہیں اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش نے خاندان ہیں، ان سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اولاد ہیں، 12 بیٹے اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل دیتے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ 2 جڑواں بیٹے دیتے ہیں، ایک کا نام عیس سواد نال، اور دوئے پیدا ہوئے حضرت یعقوب، ان جڑواں پیدا ہوئے دوئیں، عیس پہلے پیدا ہوئے اور یعقوب جڑے ان بعد پیدا ہوئے،
حضرت یعقوب علیہ السلام ذرا اپنے جسم اور ڈیل ڈول بڑے مضبوط ہے، اور جڑے عیسیٰ نے وڈے بھائی ان ذرا کمزور ہے تھوڑے جہے۔ عام طور تے جڑواں بچے جڑے پیدا ہونے تو انہاں چی تھوڑا بہت فرق رہ وینا، تو اس جڑے انہوں ذرا کمزور ہیں، تو انہوں نے کمزوری نہیں وجہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت عیسیٰ نہ بڑا پیارے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام والدہ نے بڑے پیارے، والدہ نے جوڑ انہاں نالے، والد نے جوڑ عیسیٰ نالے، اور دوئیں بیٹھے اپنے والد واسطے تو ظاہر نبیانی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ انہاں بڑا فرما بردار بنائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والدہ حضرت اسحاق حضرت عیسیٰ ایک دفعہ آکھا کہ میں بیٹا تو دعا دے سا، اور تو کہیں ویلے مخصوص وقت آن کے میں کو دعا کرواونی، تو والدہ نے چونکہ گہرا تعلق حضرت یعقوب نال ہے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نہ عمر نہ آخری حصہ اور بینائی بہت کمزور ہو چکی، تو حضرت اسحاق کے نام ہے حضرت یعقوب نے جڑی والدہ دو نہیں والدہ، لیکن حضرت یعقوب اس حضرت عیسیٰ نے حلیے ویچ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھیجا اور سمجھا کے بھیجا کہ ابے نہ گل ذرا زیادہ نہیں کرنی ہے، اور عیسیٰ بن کے تسی اپنے والد کو اپنے واسطے دعا چاہ گے نو۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام گئے اور دعا نہیں انہاں آخر جی ابا جی تو فرمایا کہ میں تو واسطے دعا کرے سا، تو میرے واسطے تسی دعا فرماؤ، تو انہاں دعا منگی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے نہیں جس واسطے میں دعا منگنا پیا، اس بیٹے نہیں اولاد نبوت نہیں نعمت عطا کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اپنی جھولی بھرگ دی، بعد عیسیٰ آئے کچھ عرصے بعد انہاں آکھا ابا جی تسا ماں دعا ہی نہ آکھیا تے تسا وہ دعا تو ماں کو نہیں دیتی، تو انہاں آکھا دعا تو گھن جے گیا، تو آکھا میں کو نہیں کھڑی دعائی والا تھا یعقوب ہے نے، اور وہ تسا کو دعا کرا گیا، تو اچھا دعا تو وہ گھن گیا، لیکن چلو ایک دعا اساں دیتی ایک تو دے دینا، اللہ تعالیٰ تو نے خاندان بادشاہت قائم کر دے اور اللہ تو نے اولاد بادشاہت رکھ دے ون۔ تو اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام نیا دوئیں دعاواں ان قبول کر کے دیں، عیسیٰ اولاد وچوں کے نام ہے بادشاہ آئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے اولاد وچ اللہ تعالیٰ نبوت رکھ دیتی۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نبوت ملی تو عیسیٰ دوبارہ حضرت یعقوب آگے درخواست کی تھی کہ ابے کو جڑی اصل دعائی وہ تو تسا چاہ کے دی، تو میرے واسطے بادشاہت حکومت سلطنت ملک مال ای تو میرے کو بہو آ گیا، لیکن نعمت تو وہ یہی جڑی تسا کو ہے، تو تسی ہن میرے واسطے دعا کر دیو کہ اللہ میرے خاندان اور اولاد بھی نبوت رکھ دے ون۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی واسطے دعا منگی، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا بھی قبول کی تھی اس حق کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی جنہوں قرآن مجید بھی ذکر ہے، اور صبر ایوب بڑا معروف ہے، یہ حضرت ایوب بات حضرت اس نے عیسیٰ اولاد چو پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ دوہاں بیٹیاں حضرت اسحاق علیہ السلام نے نبوت چو حصہ عطا فرمایا، لیکن زیادہ حکومت اور سلطنت ادھر رہی یہ جڑے ذوالقرنین جنہوں نے قرآن مجید ذکر ہے، یا ان بھی بادشاہوں میں انہوں نے بڑا معروف ذکر ہے، یہ ذوالقرنین بھی اسی عیسیٰ اولاد وچوں، تو بڑے بڑے بادشاہ اللہ تعالیٰ انہاں دیتے، اور 6ویں سپارے بنی اسرائیل اللہ اس نعمت بھی یاد کرایا۔ اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، کہ بنی اسرائیل اس وقت یاد کرو جس وقت اللہ نبوت بادشاہ دوئیں تساں دے دیتے، دنیا تے حکومتیں بھی تساں نہیں آئیاں تے دنیا تے کلمے بھی تساں نے پڑھی نے، اور نبوت اور رسالت نی نعمت بھی تساں نے گھر، حکومت اور سلطنت نی نعمت بھی تساں نے گھر، تو اللہ اس خاندان تی نعمت کی وقت اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام 12 بیٹے دیتے، اور انہاں 12 بیٹھیں وچوں وقت بنی اسرائیل نے ان سارے خاندان 12 نے 12 جڑے انہوں نے قبیلے، اور انہاں قبیلے نے ذکر قرآن مجید بھی آنا، ان حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہاں 12 بیٹے نہیں اولاد جنہاں بیٹھے وچ حضرت یعقوب اور انہوں نے بھائی بنیامین بھی امن، تو اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام تو یہ سارا خاندان چلایا۔ اس خاندان یعقوبیاں
جڑے حضرت یعقوب نے 12 بیٹھے نہیں اولاد ہے اساں بنی اسرائیل آکھا ہے۔ اس تو جس وقت حضرت یعقوب مصر آئے تو پورے گھرے نے 90-93 آدمی انہوں نال ہے جڑے ہجرت کر کے آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دورے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے بنی اسرائیل مصر چو کڑ کے شام نی طرف روانہ ہوئے اور فرعون غرق ہویا، تو اس وقت وہ 93 بنی اسرائیل اس وقت 6 لاکھ بنی اسرائیل ہو چکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل گن کے اتھو روانہ ہوئے۔ تو بنی اسرائیل اس روئے زمین نے امت محمدیہ تو پہلے سب تو زیادہ عزت اور عظمت والے لوگ ہیں، اور دعا بیٹا حضرت اسماعیل انہوں نے 12 بیٹے، اللہ انہاں کوئی نبوت نہیں دیتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو گھن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بنی اسماعیل وچ اللہ ایک نبی دیتا تے 1.25 لکھ سردار دیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ای جڑے بنی اسرائیل ہے حضور نے زمانے انہاں سب تو زیادہ یہی تکلیف ہے کہ نبوت ہمیشہ بنو اسحاق کے چاہی، ای پہلا نبی جڑا بنو اسماعیل چاہ گیا تو ای نبوت انہاں کیوں مل گئی؟ ای حسد اور بغض ہے جس کی وجہ تو بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان آنے بہت زیادہ بخیل ہے۔ اگے کہت آنی پئی فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اتنے تھوڑے یہودین جنہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان آندہ انگلیاں تے گننے نے قابل ہیں، انہاں آپ تے ایمان نہیں آندہ، حالانکہ مدینے میں 3 قبائل آباد ہے یہود نے، اور صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات بھی ویکھے، آپ نے سب کچھ نبوت بھی ویکھی، لیکن ایمان نہیں آندہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل چون، ان بنو اسرائیل جڑے نے بنو اسحاق چون، تو ای بھی ایک دشمنی اور ایمان نہ آنے نے ایک وجہ ای بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں بے شمار نعمت دیتی۔ میڈے اور تو سنے سمجھنے نہیں جڑی گالے وہ ای وے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اتنا کثرت نہ جڑا بنی اسرائیل نے ذکر کیتا، اور اس ذکر تو بعد وقت انہوں نے ذلت اور رسوائی نے بھی ذکر کیتا کہ میں انہاں نعمتیں بھی دیتیاں، احسانات بھی کیتے، حکومتیں دیتیاں، بادشاہتیں دیتیاں، ایک وقت ایک قوم میں 70 نبی، کہیں قوم میں ایک جرنیل آویں ایک حکمران آویں تو وہ پوری قوم زمین تے پیر نہیں رکھنے کے، سڑے خاندان ہے جناب اتنے جرنیل ہیں، اتنے وزیر ہیں، اتنے فلانے، نبوت تو وڈا تو روئے زمین تے کوئی منصب نہیں، تے اللہ جنہوں نے خاندان 70 نبی ایک وقت پیدا کیتے تو وہ قوم عظمت والی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ اس قوم بھی عبرت نہ اتنا نشان بنا دیتا کہ 4000 سال تو روئے زمین تھے، جتنی ای قوم ذلیل ہوئی اتنی کوئی اور قوم ذلیل بھی نہیں ہوئی۔ اور اللہ یہ دسا کہ جس وقت نبیانی اولاد بھی میرے دین اور میری کتاب اور میرے احکامات کنڈی پیچھے سڑ جیسی تو وقت میرے نہ کہیں نہیں کوئی رشتہ داری نہیں، میں نبیانی اولاد ابھی ذلیل کر جیسا جکڑ میں بنی اسرائیل ذلیل کی، اور خالی ذلیل نہیں کیتا، دنیا تے آج بھی ذلیل ہونے پین، آج بھی مارا کھانے پین، اور 1400 سال حضور نے زمانے جڑے ہو گئے وہ بھی کھانے پین۔ یہ جڑی اسرائیل نے حکومت ہے یہ میں وقت کریں اگے ایت آنیاں پیان اس میں عرض کرے سکے نہیں، حکومت بھی کوئی حکومت نہیں، یہ بھی امریکہ اور یورپی جتنے بھی کافر ہیں انہوں نے سارے تے کھڑی، آج ان پہ ہٹ وجنتے ہیں یہودیاں نہیں تو کوئی شے بھی کوئی نہیں۔ تو یہ جتنی یہ بھی ذلت آئی وقت اللہ تعالیٰ انہوں نے قوم نے لوگاں بندر بنایا، انہوں نے قوم نے لوگاں اللہ تعالیٰ خنزیر بنایا، انہوں نے قوم نے لوگاں تے اللہ تعالیٰ مسخنا عذاب بھیجا، تو ان سارے عذاب اس قوم تے آئے جیڑی قوم کئی زمانے وچ پوری دنیا نے قیادت پہ کرنی ہے۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی نالے تے سن گنو، آپ فرمایا میری امت بھی بنی اسرائیل نے قدم بقدم چل سی، حتیٰ کہ اگر کہیں سگو نے سوراخ بنی اسرائیلیاں ہاتھ پایا تو میری امت بھی اتھی ہاتھ پہ سی۔ کہ مطلب کہ میری امت بھی انتشار نہ شکار ہو سی، میری امت بھی دین تو دور ہو سی، اور اوہی انہوں نے معاملات ہو سن جڑے بنو اسرائیل نے ہوئے۔ آج ایسی دنیا دے ویکھنے پہ کہ اساں بھی مارا پونیاں پیان، اساں بھی ہر پلو جناب کدائیوں خیر نہیں خبر نہیں آنی، ہر پرو ذلت اور رسوائی نہیں خبر آنیاں پہ۔ تو میرے محترم اللہ تعالیٰ اساں بھی عزت دیتی ہوئی ہے، اور چھڑی عزت نے بھی اسلام نے ابتدائی جڑیاں 3-4 صدیاں اور پہلی صدی تو بہت شاندار ہے، اس تو بعد دیاں صدیاں وچ بھی
بلکہ اگر اسی یہ آکھاں کہ ترکاں نے اس حکومت تک اللہ تعالیٰ مسلمانہ بہت عزت دیتی، وچ کچھ حالات آئے بنو اس نے تاتاریاں نے اور بنو عباس نے جڑا آخری دور ہے وہ بھی کوئی زوال نہ دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وقت کدی ترکاں کھڑا کر دیتا، کدی مغلاں کھڑا کر دیتا، کدی کدائیوں دین نے خدمت ہونی رہی، لیکن جس وقت اجتماعی طور تے امت زوال نہ شکار ہو ونجے تو وقت اللہ تعالیٰ نے ناراضگی انہیں گنے آنی جکن بنی اسرائیل تے آئی۔ تو بھائی یہ واقعات صرف اس تو نہیں کہ کوئی تاریخ نہیں کتاب ہے کہ اللہ بنی اسرائیلیاں ہیں نعمتیں دیتیاں تے وقت اللہ ہیں ذلیل کر چھوڑا سن چھوڑا اور پڑھ چھوڑا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات میں نے اور تو سما سے بیان فرمائے کہ اگر او قوم دین اور نبیاں چھوڑ کے دنیا تے ذلیل اور رسوا ہو گئی تو آئندہ بھی جڑے لوگ ان کرے سن اور غلط رائے تے ٹر سن تو انہوں نے بھی میرے نہ کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو ان واقعات سڑے واسطے بھی بیان ہوئے کہ اسی بھی عبرت نہ راستہ اختیار کر کے تے اسی بھی اپنے قرآن اور حدیث سے مطابق اپنی زندگی اپناونے نہ اہتمام کرا اور کوشش کرا تاکہ اسی اللہ تعالیٰ نے اس ناراضگی تو بچ ونیا جس ناراضگی نہ شکار بنی اسرائیل ہوئے۔ تو اس تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ تفصیل نال قرآن مجید اور ایک اس جائی تے نہیں بے شمار جگہ تے اللہ بنی اسرائیل نے حوالے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت بنی اسرائیل نے انبیاء نے اللہ تعالیٰ نے جڑے واقعات بیان کیتے ہیں ان اسی واسطے بیان کیتے ہیں تاکہ لوگ انہاں تو عبرت حاصل کریں۔ تو یہ بنی اسرائیل نے خاندان نہ تھوڑا جا تعارف ہے جڑا میں تو حضرات نے خدمت پیش کیتا۔ یہ پہلا جڑا رکوع ہے اسے ذرا اجمال تے اختصار نال اللہ تعالیٰ اپنے تھوڑے جے بنی اسرائیل نہ اور اپنی نعمتاں ذکر کیتا۔ اس تو بعد جڑا اگلے رکوع ہے اور بعد اس تو جڑا ذکر شروع ہونا پیا وہ تفصیلی ذکر ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل نہیں اولاد، اسرائیل نہ مانا عبداللہ، یہ عبرانی زبان ہے نا، ایل مانا اللہ، اسرا مانا اللہ نہ بندہ عبد، تو اسی عربی جسا عبداللہ آکھنے ہیں عبرانی زبان ہے یا سریانی زبان ہے یہ ہوئے اسرائیل اللہ نہ بندہ۔ تو اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اس نعمت یاد کرو جڑیاں میں تو ستے کیتیاں۔ نعمت یہ اس میں جن سے قلیل اور کثیر سارا واسطے بولے وینا کہ میڈیاں تمام نعمتاں یاد کرو چاہے ان نکیاں ہیں تے چاہے ان وڈیاں ہیں میں جڑیاں تو ستے کیتیاں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي میڈا وعدہ اور میڈا عہد پورا کرو، اوف بعہدکم تو میں تو سنا عہد پورا کرے سا۔ بنی اسرائیل اس لحاظ نہ بھی تسی انہیں عظمت را اندازہ لاؤ کہ پوری کائنات کو اللہ صرف عہد گدا الستو بربکم ماڑا، اور بنی اسرائیل کو علماء لکھ رہے ہیں کہ اللہ 3 واری عہد گدا اسی عہد نہیں طرف اگلے جتو ادھا سے پارا شروع ہونا پا نا پیڑا اتھی بھی ایک عہد نہ ذکر ہے۔ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اسا بنی اسرائیل کو عہد گدا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ کہیں عبادت نہ کرے سو، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا، یہ سارے ایسا ہونا تو معاہدہ وعدہ گدا ہے کہ تسی ان کرے سو۔ اسی نے طرف اللہ تے اشارہ فرمانے پہن کہ جیڑا میں نہ عہد کیتے ہیں نے اس عہد پورا کرو۔ تو اوف بعہدکم جیڑا میں نے تو سنا وعدہ کہ میں تو سنی بخشش کرے سا، مغفرت کرے سا، جنت داخل کرے سا، میں بھی پورا کرے سا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور میں دے کوڑو ہی ڈرو، ایک تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا تو سا میں یہ حکم پہ دینا کہ آمنوا بما انزلتو، تسی ایمان آنو اس قرآن تے جڑا میں نازل کیتا۔ یہ بنی اسرائیل اللہ حکم دینے پہن کہ تسی نبیوں نہیں اولاد ہو نا تو تسا نے سب تو پہلی ذمہ داری کہ میرے نبی تے ایمان آنو۔ آمنوا بما انزلتو، ایمان آنو اس کتاب تے جڑی میں نازل کی تھی، اور اس کتاب نے صفت کے وے مصدقا لما معکم، وہ اس کتاباں بھی سچا دسینی جڑی تسا کوڑے، یعنی تورات نہ تعارف بھی قرآن کروانا پیا۔ تو اگر اللہ نے کتاب ہی نہ ہویا تو ایسا تعارف کرانے نے کیڑی لوڑ ہے؟ تورات قرآن نہ تعارف پہ کرے نہیں اور قرآن تورات نہ تعارف پہ کرانا، تو مومن ہوئے جڑا دوہاں کتاباں منے۔ لہذا اگر تو سنا تورات تے ایمان ہے تو تورات بھی لکھا ہوا کہ قرآن نازل ہو سی اور آخری نبی آسن
تو انہوں تے ایمان آنو تاں تو سنا ایمان پورا ہو سی تو سنے آخنے نہ تو سی مومن نہ بڑھنے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِي اور پہلے کافر نہ بنو اس تو پہلے مشرکین مکہ کافر بن چکے ہیں 13 سال حضور مکے سے رہن انہاں لوگوں ایمان نہیں آندا لیکن اللہ اتھے پہ فرمانے تسی پہلے کافر نہ بنو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جاہل ہے جاہلاں حضور نے نبوت نے انکار کیتا اہل علم اور علماء وچو اور نبیاں نی اولاد وچو تسی پہلے کافر نہ بنو کیونکہ تسی اہل کتاب ہو صاحب علم ہو اگر تسی میرے نبی تے ایمان نہ آنے سو تو اس کا مطلب ہے لوگاں کفر نہ رہا تو تسی تا کہنے پہ ہو کیونکہ لوگ اکثر کہ اگر یہ نبی سچا ہویا تو کم از کم اہل کتاب تا ایمان گھناوانا ان پڑھے لکھے لوگ تو نبی نی گل منانا ان بھی نہیں منانے پہ اس کا مطلب ہی نبی نہیں تو اللہ فرمانے پہ پہلے کافر نہ بنو یعنی پہلے کافر اہل کتاب نے پہلے کافر اور علماء وچو پہلے کافر نہ بنو کہ تسی صاحب علم ہو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات ثمن قلیل گھن کے تھوڑے پیسے گھن کے ویش نہ دیتا کرو پیسے گھن کے مسئلے تبدیل کر دینا ہے نا ایتا بھی تبدیل کر دینا ہے تورات جھنج لکھے واجی جی کون تسی آخنے پہ ہو اور ادھو بھی پیسے چاہے دے اور کدی الفاظ سے نہ تبدیل کرنے لیکن اسی تفسیر تبدیل کر دینے معنی تبدیل کر دینے اللہ فرمایا پیسے شیسے گھن کے مسئلے تبدیل نہ کرو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ میں نے تو ڈرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ انہاں کو آنے ہیں کہ حضور یار نبی امن کے نہیں ایسا سچی گل دسو تو کھل کے یہ بھی نئے آخنے کہ وہ نبی نہیں گول مول گل کرنے کہ یار سچے نبی ان کریں عذاب ہی نہ آویں تے گل گول مول کر کے ہاں شریعہ کتاباں لکھا ہوا تھا اوے لیکن نشانیاں کوئی پوریاں نہیں پہ لگنیاں ہاں جی ہیں نا این گول متول کر کے تے حضور نے نبوت بھی جے حق تے باطل نہ رڑا کے پیش کر چھوڑنا نہ پورا سچ ابھرنا تے نہ پورا جھوٹ ابھرنا اللہ تعالیٰ فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل اس حق تے باطل آپس خلط ملط نہ کرو وتکتموا الحق اتھے لا معذوف ہے لا تکتموا الحق اور حق کا چھپاؤ نہیں اگر ڈھڈو منی بیٹھے ہو کہ اللہ نے نبی تھے رسولن تو بات منہ پکنا نے کھل کے آنکھو نہ کہ خدا نہ رسول ہے تے اللہ نے نبی ایمان اڑینے ہو یا نہ اڑینے جڑے پوچھنے پہنو نا تو سچی گل دس لیکن چور بندہ کی کون سچی گل دسے گی اس نے اندر جو چور ہے تو انہوں سا گول مول کرے نے اگے ایک ایت آنی پئی کئی اہل کتاب ہے نا جڑے سادے سادے ان مسلمانوں دس دینے کہ سڑی تورات ہے تو سنے متعلق ہی لکھا ہوا تو سنے نبی نے متعلق ہی لکھا ہوا تو ان وقتوں نہ جڑے پڑھے لکھے ہیں نا وڈے خرناٹ کے سامنے شیطان انہیں نہ بتانے یہ کہ پہ کرنے ہو تسی اپنی کتابیں یا گلیں نہ مسلمانوں دس چھوڑنے ہو تو ان وقت جڑے ان تو اساں آن کے تنگ کرنے کہ اے ویکھوری تو سنی کتاب اس کے لکھا ہوا تو جھلے ہو اپنی کتابیں یا لکھے ہوئی یا گلیں مسلمانہ نہ دسیاں اللہ تعالیٰ اس نے جواب ایت لائی اللہ فرمایا سبحان اللہ تسی نہ دسے سو تے میں نہ دسے سا ماں جے پتہ میں تو رات کے نازل کیتا تو تسی اگر انہاں تو چھپاؤ بھی صحیح تو میں جس کتاب نازل کی تھی میں سچ مچ اپنے نبی تے نازل کر دے سا کہ میں ہی گل آکھی تو تسی اپنی تورات چھپا سکنے ہو لا تکتموا الحق حق کا چھپاؤ نہیں وانتم تعلمون حالانکہ تسی جاننے بھی ہو وقت رحمت اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی میری اس نعمت یاد کرو اللتی انعمت علیکم جیڑی میں تو ست نعمت کی تھی وَأَوْفُوا بِعَهْدِي میرے عہد معاہدے ہیں پورا کرو اوف بِعَهْدِكُمْ میں تو سنا معاہدہ پورا کرے سا جنت داخل کرے سا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا مصدقا لما معکم تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اس قرآن کا انکار کر کے پہلے کافر مت بنو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑے پیسے لے کر میری آیتیں بیچا نہ کرو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے بھی ہو تو سا کو علم ہوئے لیکن جان بوجھ کے تو اسی انکار پہ کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.